آگے دیکھیے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، اے محبوب آپ نے وہ دیکھا ہے کہ ایک ایسی بستی پر کہ جو الٹ پلٹ ہو چکی تھی اور جس کے باشندے مر چکے تھے، جن کی چھتیں بھی گر چکی تھی، ان گھروں پر سے ایک شخص کا گزر ہوا، کیا آپ دیکھتے؟ تو وہ شخص کون تھے؟ حضرت عزیر علیہ السلام، پیغمبر اللہ کے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا، دیکھا تو بستی الٹ پلٹ ہو چکی ہے، چھتوں کے اوپر لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ آپ نے دیکھا تو خیال کیا ہر طرف لاشیں ہی لاشیں، کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کیسے کرے گا؟ حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس تھوڑا سا کھانا تھا، ایک ان کا سواری کے لیے گدھا تھا۔ دیکھیے گا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی جیل میں سوچ والا ہو تو وہ کہتا جی یہ تو بڑی کہانیاں کر رہے ہیں، جی توبہ استغفر اللہ، قرآن میں کہانیاں ہیں، عجیب سی کہانیاں ہیں، یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ لیکن دیکھیے گا اللہ کیا فرمایا، فرمایا کہ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، جب انہوں نے یہ خیال فرمایا کہ اللہ ان کو زندہ کیسے فرمائے گا، تو فاماتہ اللہ مئۃ عام، اللہ نے ان پر موت طاری کر دی، ان کو نیند آئی، آپ سو گئے، آپ کو موت طاری ہوئی، گویا کہ پھر کتنی موت طاری ہوئی؟ 100 سال۔ کتنی؟ 100 سال۔ مئۃ عام، 100 سال۔ ثم بعث، 100 سال بعد اللہ نے اٹھایا، حضرت عزیر کو اٹھایا، اور جب حضرت عزیر اٹھے، قال کم لبثت، اللہ نے پوچھا عزیر کتنا ہے کہ یہاں تم سوئے ہوگے؟ تو فرمانے لگے، کہنے لگے قال لبثت یوما او بعض یوم، میں ایک دن یا آدھا دن سویا ہوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا ایک دن نہیں، آدھا دن نہیں، قال بل لبثت مئۃ عام، عزیر تم یہاں 100 سال سوئے ہو، 100 سال اللہ نے تمہیں موت کے آغوش میں رکھا ہے، 100 سال یہاں رہے ہو، دیکھو تمہاری جوانی بھی ویسے کی ویسے ہے۔ آیا اور فرمایا چلو دلیل کے طور پہ فانظر الی طعامک و شرابک، اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کی طرف دیکھو جو تم نے رکھے تھے، وہ دیکھا تو لم یتسنہ، باسی بھی نہیں ہوئے تھے۔ ہو سکتا ہے لوگ کہ کہانیاں، میں نے کہا جی 10 سال بعد 12 سال بعد غوث پاک نے بیڑی ترائی تھی اللہ کے حکم سے، طاقت اللہ کی تھی، اجازت اللہ کی تھی، عطا اللہ کی تھی، اور ذریعہ بنے تھے حضرت غوث پاک۔ تو لوگ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے جی 12 سال؟ میں کہ 100 سال بعد کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک کھانا، اور بیڑی تو پھر مضبوط ہے، کھانا باسی ہوتے ہوئے تو آدھا گھنٹہ نہیں لگتا گرمیوں میں، تو یہ کھانا 100 سال بعد تر و تازہ تھا جیسے ابھی پکا کے رکھا ہوا ہو۔ فرمایا دیکھ اپنے کھانے اور پینے کی طرف، تو دیکھا تو بالکل صحیح، فرمایا وہ تو دیکھ لیا، وانظر الی حمارک، اب ذرا گدھے کی طرف دیکھ، تو ادھر نام و نشان بھی نہ تھا، ہڈیاں بھی گل گئی، بالکل گل سڑ گیا۔ فرمایا دیکھو ایک کو میں نے بالکل ختم کر کے دکھا دیا، ایک کو باسی بھی نہیں ہونے دیا، اور 100 سال گزر گئے ہیں۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں ہماری، ماننے والے مانیں، نہ ماننے والے نہ مانیں، ہم اس طرح اپنے بندوں کے ذریعے نشانیاں پیدا کرتے ہیں۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ کروں گا تو دامن وقت گنجائش نہیں، پورے جو ہے وہ پارے کا خلاصہ پیش کرنا ہے۔ تو یہ واقعہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسے بھی کر سکتا ہے، ایسے بھی کر سکتا ہے۔ اپنے آپ کو کبھی نہ سمجھیں کہ جناب میں ہی سب کچھ کرتا ہوں، ہمیشہ سمجھے کہ ہمارا رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ بندے کا کام ہے ایفرٹ کرتے رہنا، محنت کرتے رہنا، کوشش کرتے رہنا، کوئی نہ کوئی کام کرتے رہنا، اور اللہ کا کام ہے اس میں برکتیں ڈالتے رہنا۔ پھر ایک اور واقعہ بالکل اس سے متصل آگے جا کے بیان کیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، حضرت ابراہیم نے بھی دیکھا تو فرمایا کیسے یا اللہ تو زندہ کرے گا مردہ کو، مردہ کو تو کیسے زندہ کرے گا؟ قال اولم تؤمن، ابراہیم تمہیں ایمان نہیں ہے؟ قال بل ولکن لیطمئن قلبی، کیوں نہیں میرے مالک، مجھے اطمینان ہے، لیکن ذرا قلب کو مطمئن کرنے کے لیے، یہ چونکہ میرے اور آپ کے لیے تھی، صبح قیامت تک آنے والوں کے لیے تھی، تو ابراہیم تو مانتے ہی مانتے تھے، سمجھتے تھے، مجھے اور آپ کو سمجھانا تھا کہ آپ قرآن کا حصہ بن جائے، کتاب کا حصہ بن جائے، اور صبح قیامت تک کے لیے درس اور جو ہے وہ سیکھنے کے لیے لیسن بن جائے۔ فرمایا میں قلب کے اطمینان کے لیے چاہتا ہوں کہ یا اللہ تو مجھے دکھا کہ مردہ زندہ کیسے کرے گا۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن، فرمایا 4 پرندے لے لو۔ کتنے پرندے؟ 4 پرندے لے لو۔ 4 پرندے لیے، مختلف پرندے آئے ہیں، بھئی بٹیر تھا،
جو ہے وہ مرغا تھا وغیرہ، جو بھی پرندے لیے، بہرحال 4 پرندے لیے، لیکن تھے مختلف قسم کے، تھے مختلف۔ وہ لیے اور لینے کے بعد ان کی بوٹیاں کی، قیمہ کیا، ان کو مکس کرو، مکس کیا تاکہ پتہ ہی نہ چلے کس کا گوشت کہاں ہے، اور مکس کرنے کے بعد مختلف پہاڑیوں پہ، 4 پہاڑی پہ ایک تھوڑا سا گوشت ادھر رکھا، ادھر رکھا، ادھر رکھا، ادھر رکھ دو۔ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ، رکھ دیا ہے تو ابراہیم اب ذرا ان کو بلاؤ۔ اللہ ادعا یدعو، لوگ کہتے ہیں نا دعا صرف اللہ سے، میں نے کہا اتنے دعا پرندوں سے، دعا صرف اللہ سے۔ اور میں کہا بے وقوف آدمی، ثم ادعوہن، پھر انہیں دعا دو، پکارو۔ دعا اللہ سے پکارنا ہوتا ہے عبادت کی نیت سے، بندے کو پکارنا ہوتا ہے بندے کی نیت سے، بندے کی عبادت نہیں ہوتی، اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ تو تمہیں کس نے کہا کہ ہمیشہ دعا عبادت ہی ہوتی ہے؟ یاد رکھیے یہ بہت بڑا دھوکہ، دجل، فریب اور جھوٹ اور کذب بیانی ہے کہ دعا جو ہے ہمیشہ عبادت کے لیے ہوتی ہے، اللہ سے کی جائے تو عبادت کے لیے ہوتی ہے۔ دعا مطلب پکارنا، کیا کرنا؟ بلانا، اللہ کو بلایا جائے، اللہ کو پکارا جائے تو عبادت ہی کی نیت سے پکارا جائے گا، فریاد کی جائے گی، بلایا جائے گا۔ اگر بندے کو فریاد کی جائے گی، اے میں نے آٹا دے دیو، یا بندے کو پکارا جائے گا، اوے ادھر آؤ، تو بندے کو پکارا جائے گا تو اس وقت عبادت کی نیت نہیں ہوگی۔ ہاں اگر ہوگی تو شرک ہوگا، لیکن کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے، بندہ مومن، کہ وہ بندے کو بلائے تو اس کی کسی حاشیہ خیال میں عبادت کی نیت ہو، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے ثم ادعوہن، حضرت ابراہیم ہے توحید کے علم بردار، اور اللہ ہے توحید سکھانے والا، اور جس کی توحید ہے وہ توحید کیسے سکھاتا ہے؟ فرمایا ثم ادعوہن، پھر ان کو پکارو، پرندوں کو پکارو۔ لوگ ہمارے ہاں آیتیں پڑھتے ہیں، دیکھو جی فلانی آیت میں آیا ہے لا يدعو مع اللہ احد، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو۔ میں کہ نہ پکارو اگر قرآن میں ہے تو اے ثم ادعوہن، ان کو پکارو، اس کا کیا مطلب ہے؟ پرندوں کو پکارو۔ میں کہ اے میں دسنی آیت، اے تو نہیں دسنی، یہ سمجھاؤ کہ جہاں آیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، وہاں مانا ہے عبادت نہ کرو، عبادت کی نیت سے نہ پکارو، ویسے پکارو لیکن عبادت کی نیت سے نہ پکارو، یہ مانا ہے۔ اور یہاں فرمایا ثم ادعوہن، ابراہیم کیا پرندوں کی عبادت کر رہے تھے؟ ہرگز نہیں۔ فرمایا ثم ادعوہن، پکارو پرندوں کو۔ تو اس میں مسئلہ یہ ثابت ہوا اگر پرندوں کو پکارا جا سکتا ہے تو نبیوں ولیوں کو کیوں نہیں پکارا جا سکتا ہے؟ ثم ادعوہن، اگر یہ پرندے جو مر گئے قیمہ ہو گئے، اللہ کی عطا سے انہیں پکارا جائے تو یہ سن لیتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، یہ سن لیتے ہیں۔ تو اس آیت سے ہی سمجھ لو کہ جنہیں رب کہے یہ زندہ ہے وہ کیوں نہیں سن سکتے ہیں، یہ بات ہے۔ ان کو بھی سنواتا اللہ ہے، ان کو بھی سنواتا اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ ثم ادعوہن، پکارو، پھر کیا ہوگا؟ یاتینک سعیا، یہ دوڑتے ہوئے آئیں گے، سبحان اللہ، ایک قیمہ کتنے ہوئے دوڑتے ہوئے آئیں گے، تو جو زندہ ہیں وہ کیوں نہیں آئیں گے؟ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو صدقہ دیتے ہو تو صدقوں کو باطل نہ کرنا، ضائع نہ کرنا۔ کس طرح؟ اس طرح کہ جناب دے کے تو احسان جتایا جائے، بھائی کسی کو دے دیا تو دینے کے بعد اس سے کوئی غرض رکھی، کوئی مطلب رکھا، کوئی مقصد رکھا، اس سے اپنے کام نکلواؤں گا، اس کو نیچا سمجھوں گا، اس کو ہمیشہ دبا کے رکھوں گا، اس لیے صدقہ کرنا، خیرات کرنا، فرمایا یہ باطل رہے گا، اس کا صدقے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرنے والا ایک خرچ کرتا ہے تو 700 گنا لے لیتا ہے۔ من یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، حکمت کیا ہے؟ سمجھداری، آل اولاد کے ساتھ بندہ سمجھداری سے کام لے۔ کئی بچے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، کئی بچے سنورے ہوئے ہوتے ہیں، باپ جانتا ہے کہ کس بچے سے کیسے کام لینا ہے، لیکن ہر ایک کو مار کے کام لے گا، کوئی مار والا ہے کوئی پیار والا ہے۔ استاد کو چاہیے، ماں باپ کو چاہیے، مشائخ کو چاہیے، بڑے بوڑھوں اور بزرگوں کو چاہیے اپنے نیچے والوں کو ویسے ہی رکھیں جیسے اس مزاج کے ہیں۔